رات کا آخری پہر تھا۔ دور تک کسی شام کی طرح بل کھاتی سڑک ویران اور سنسان تھی۔ سناٹا اس طرح چھایا ہوا تھا جیسے کوئی بے جان گدھ کے پنجوں کی گرفت ہو۔ سڑک کے دائیں بائیں درختوں کی قطاریں تھیں۔ بہت سے درختوں کی شاخیں سڑک کی طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ دور سے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اپنے بال پھیلائے ہوئے ہو۔ دور سے ایک روشنی کا نقطہ دکھائی دینے لگا جو لمحہ پہ لمحہ نزدیک آ رہا تھا۔ پھر وہ نقطہ گہرا ہونے لگا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا رہا ایک تیز رفتار کار کی ہیڈ لائٹس میں تبدیل ہو گیا۔ اس کار کو ارسلان چلا رہا تھا۔ اس کی نگاہیں سامنے تھی اور کار کی رفتار تیز تھی۔ اس نے کار کے شیشے چڑھائے ہوئے تھے۔ سامنے جہاں تک ہیڈ لائٹس کی روشنی جا سکتی تھی وہ اس روشنی میں دیکھ رہا تھا جیسے وہ سناٹے اور ویرانی کا ہمسفر ہو۔ ارسلان کا تعلق ایک کاروباری گھرانے سے تھا۔ وہ اپنے والد اور بھائی کے ساتھ کاروبار کرتا تھا۔ ابھی پڑھائی مکمل کیے اسے چند ماہ ہی ہوئے تھے کہ والد نے اسے کاروبار میں مصروف کر دیا۔ وہ اس وقت کاروباری سلسلے میں ہی دوسرے شہر سے واپس آ رہا تھا۔ وہ شام سے پہلے اس شہر سے نکل جانا چاہتا تھا لیکن غیر متوقع طور پر اسے دیر ہو گئی اور نکلتے نکلتے رات کے 10 بج گئے۔ پہلے اس نے سوچا کہ رات کو سفر کرنے کی بجائے کل صبح نکلے، لیکن پھر اس نے فیصلہ کیا کہ 2 گھنٹے کا سفر ہے وہ آرام سے کر لے گا۔ شہر سے نکلتے ہوئے 1 گھنٹہ اسی طرح لگ گیا اور جب وہ کچھ اور آگے بڑھا تو اس کی کار کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ ٹائر بدلنے کے بعد ارسلان نے سوچا کہ وہ ٹائر کو بھی پنچر لگوا لے کیونکہ اگر سفر میں پھر ٹائر پنچر ہو گیا تو اسے پریشانی ہو سکتی ہے اور اس صورتحال میں اس کے لیے سفر کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ لہٰذا وہ پنچر کی دکان تلاش کرنے لگا۔ اس طرح دکان کی تلاش اور پھر پنچر لگواتے ہوئے بھی اچھا خاصا وقت ہو گیا کیونکہ پنچر والے کی دکان پر پہلے ہی 3 کاریں کھڑی تھیں اور دکاندار باری باری ان سب کے ٹائر کو پنچر لگا رہا تھا۔ ارسلان کو اس دکاندار پر غصہ بھی بہت آ رہا تھا کیونکہ وہ بہت سستی سے کام کر رہا تھا۔ وہ کام کم اور باتیں زیادہ کر رہا تھا اور ہاتھ اس کاہلی سے کام کر رہے تھے جیسے اس کی خواہش ہو کہ یہ کام خود بخود ہو جائے۔ بامشکل اس کی کار کے ٹائر کا پنچر لگا۔ سو اس نے جب اپنے سفر کا آغاز کیا تو 12:30 بج گئے تھے۔ جس سڑک پر اس کی کار دوڑ رہی تھی وہاں سناٹا دیکھ کر ایسا لگتا جیسے وہ اکیلا ہی سفر کر رہا ہے۔ تاہم اس کا سفر کم ہی رہ گیا تھا۔ کار کی ہیڈ لائٹس میں سے ارسلان نے دیکھا کہ ایک کالی بلی بڑے اطمینان سے سڑک عبور کر رہی ہے۔ جس طرح سے وہ چل رہی تھی اور جتنی رفتار کار کی تھی اس سے وہ بلی ارسلان کی کار کے نیچے آ سکتی تھی۔ ارسلان نے دور ہی سے ہارن دیا۔ سناٹے میں کار کا ہارن چیختی آواز کے ساتھ گونجا۔ بلی نے دبک کے کار کی طرف دیکھا اور دوسرے ہی لمحے پھر اسی چال کے ساتھ سڑک عبور کرنے لگی۔ کار اور بلی میں بہت کم فاصلہ رہ گیا تھا۔ بلی کی چال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ مجبوراً ارسلان کو اسٹیئرنگ گھمانا پڑا اور کار کچے میں اتر گئی۔ کار کی جو رفتار تھی ارسلان کو بمشکل اس پر قابو پانا پڑا اور وہ کچے میں اترتے ہی درختوں کے ساتھ بھی ٹکرا سکتا تھا۔ اب اس نے کار کی رفتار تھوڑی آہستہ کر لی۔ اس نے غصے سے گردن گھما کر پیچھے دیکھا۔ وہ کالی بلی اس جگہ کھڑی تھی اور اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں ارسلان کی طرف تھیں۔ جانے کیوں ارسلان کو اپنے جسم میں سنسنی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے کار کی رفتار بڑھاتے اپنے چہرے کا رخ سامنے کر لیا۔ اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ وہ ناگواری سے سوچ رہا تھا کہ اس کا سفر کا آغاز شروع سے ہی خراب تھا۔ اسے اتنی رات کو سفر کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ابھی وہ یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ کار نے ایک جھٹکا لیا اور اچانک اس کا انجن بند ہو گیا۔ رفتہ رفتہ کار کی رفتار کم ہونے لگی اور پھر ارسلان نے کار کو سڑک کے ایک طرف روک لیا۔ اس نے کار سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن بے سود رہا۔ دائیں بائیں طویل سڑک اور سڑک کے کناروں ایک ساتھ 2 درخت اور ان درختوں کی ہر شاخ پر سناٹے کا راج تھا۔ ارسلان نے کار سے باہر نکلنے سے پہلے دائیں بائیں پیچھے اور پھر سامنے دیکھا۔ اس ویرانی میں اسے گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ اس نے کار کا دروازہ کھولا تو سناٹے میں دروازہ کھلنے کی آواز ایسے پیدا ہوئی جیسے کوئی کسی کی گردن کی ہڈی توڑ رہا ہو۔
ارسلان نے جیسے ہی اپنا ایک پیر زمین پر رکھا، سرد ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی اور خوف کی ایک لہر نے اس کے جسم کو چھوا۔ اس نے سوچا وہ کار کا دروازہ بند کر کے اندر ہی دبک کر بیٹھ جائے۔ اس نے ایک بار پھر اپنے دائیں بائیں دیکھا، دور تک کوئی بھی نہیں تھا۔ اس سناٹے میں وہ تنہا ہی تھا۔ وہ کار سے باہر نکل آیا۔ اس نے کار کا دروازہ کھولا ہی رہنے دیا اور اپنے موبائل کی روشنی سے انجن کا جائزہ لینے لگا۔ ایک دو تاریں ہلا کر دیکھا، سب کچھ ٹھیک تھا۔ اسے حیرت ہونے لگی کہ پھر کار کیوں بند ہو گئی تھی، کوئی اور نقص تو نہیں ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا، پھر وہ ایک دم کو پیچھے ہٹا اور بونٹ سے اپنا سر نکال کر سڑک کی طرف دیکھا۔ کوئی بھی اس کی طرف آتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سناٹا سا تھا کہ اس کی سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ارسلان نے کار کا بونٹ بند کر دیا۔ ارسلان کار کے دروازے کی طرف بڑھا کہ اچانک اسے محسوس ہوا کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے رک کر اپنی نگاہیں دائیں بائیں گھمائی، لیکن پیچھے دیکھنے کی ہمت اس سے نہیں ہوئی۔ وہ واضح محسوس کر رہا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے۔ اس نے پیچھے کی طرف دیکھنے کی بجائے کار کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، اسی اسنا میں کوئی ہولے سے اس کے پیچھے کھانسا۔ ارسلان کی سانسیں یکدم تیز ہو گئیں اور دل زور سے دھڑکا، اور پھر اس نے گردن پیچھے کی طرف گھمائی اور اس کی خوفزدہ نگاہیں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی اس کے سامنے ایک شخص اور جوان لڑکی کھڑی تھی۔ دونوں اس سے کچھ فاصلے پر کھڑے تھے۔ اس شخص کی عمر 50 سال کے لگ بھگ ہی تھی۔ اس نے گرم چادر لی ہوئی تھی، جبکہ اس کے ساتھ کھڑی لڑکی بہت خوبصورت تھی اور اس نے ایک مہنگی شال کی ہوئی تھی۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ آپ؟ ارسلان کے منہ سے خوف سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ہم بہت دیر سے اس درخت کے پیچھے کھڑے تھے۔ ہم کسی بس کا انتظار کر رہے تھے، مگر بہت دیر سے اس طرف کوئی بس نہیں آئی۔ آپ کی کار رکی تو ہم نکل کر یہاں آ گئے کہ شہر تک ہمیں بھی ساتھ لے جائیں۔ اس شخص نے نفیس لہجے میں کہا۔ آپ اس جگہ کیوں کھڑے تھے؟ ارسلان نے سوال کیا۔ وہ دونوں کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ یہ میری بیٹی ہے۔ سڑک کے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ اس شخص کے چہرے پر بتاتے ہوئے اداسی آ گئی۔ وہاں میرا بھائی نوازش رہتا ہے۔ ہماری زمین بھی ہے۔ اس جگہ ہم بھائیوں میں زمین کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ اس سلسلے میں ہم اس کے گھر تھے، لیکن فیصلہ بحث و تکرار کی نظر ہو کر لڑائی جھگڑے پر ختم ہو گیا اور بھائی نے ہمیں اپنے گھر سے نکال دیا۔ 1 گھنٹے سے اسی جگہ کھڑے کسی بس کا انتظار کر رہے تھے، لیکن کوئی بس نہیں آئی۔ اس شخص کے چہرے پر معصومیت تھی۔ کہ آپ لوگوں کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ رات وہاں کسی کے گھر گزار لیتے؟ کوئی تو واقف کار ہوگا آپ کا؟ ارسلان نے پوچھا۔ میرا اپنا بھائی زمین کے لیے مجھے مارنے پر آ گیا تھا۔ اس کی سختی دیکھ کر کوئی بھی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور پھر ہمارے فیصلے میں گاؤں کے لوگ بھی شامل تھے۔ وہ سب اس کا ساتھ دے رہے تھے، تو میں دل برداشتہ ہو گیا، اسی لیے گاؤں چھوڑ دیا ہے، مگر یہاں کوئی سواری ہی نہیں ملی، اس شخص نے بتایا۔ ارسلان نے ایک نظر لڑکی کی طرف دیکھا جو ابھی تک اپنی نگاہیں جھکائے ہوئے کھڑی تھی۔ شہر میں کہاں رہتے ہیں آپ؟ شہزاد کالونی میں ہماری رہائش ہے، اس نے فوراً جواب دیا۔ میری کار چلتے چلتے بند ہو گئی، اگر اسٹارٹ ہو گئی تو میں آپ کو ساتھ لے چلوں گا۔ یہ کہتے ہوئے ارسلان ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ جو ہی اس نے چابی گھمائی، کار کا انجن جاگ گیا۔ ارسلان حیران ہوا کہ کیسے اسٹارٹ ہو گئی۔ آج یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ کار تو اسٹارٹ ہو گئی ہے۔ وہ شخص آگے بڑھ کر مسکرایا، التجا بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بیٹھ جائیں، ارسلان نے کہا اور اپنی طرف کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ شخص اپنی بیٹی کے ساتھ کار کی پچھلی سیٹ پر برجمان ہو گیا اور ارسلان نے کار آگے بڑھا دی۔ ایک بار پھر سڑک کی ویرانیاں سناٹے پیچھے کی طرف دوڑنے لگے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ ارسلان نے سوال کیا۔ میں ملازمت کرتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ارسلان نے پوچھا۔ اس شخص نے ایک نظر اپنے ساتھ بیٹھی
لڑکی کی طرف دیکھ کر جواب دیا، میرا نام نصیر احمد ہے۔ زمین کتنی ہے آپ کی؟ ارسلان کا خوف دور ہو گیا تھا اور وہ باقی سفر باتیں کرتے ہوئے گزارنا چاہتا تھا۔ زیادہ نہیں ہے، بس تھوڑی سی ہے، وہ شخص بولا۔ لڑکی کے چہرے پر ناگواریت کے تاثرات عیاں ہو رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے ان باتوں سے بوریت ہو رہی ہے۔ تھوڑی سی زمین کے لیے کیا لڑنا؟ ارسلان بولا۔ لڑنا تو نہیں چاہیے، لیکن لڑنے والے لڑ پڑتے ہیں، اس نے کہا۔ پیچھے بیٹھی لڑکی نے پہلو بدلا، گویا اسے ان باتوں سے الجھن ہو رہی تھی۔ وہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ یکدم کار کے ٹائر چیخ پڑے۔ ارسلان کو ہوش مندی سے فوراً پوری قوت سے بریک لگانی پڑی تھی۔ اگر ذرا بھی دیر ہو جاتی تو حادثہ پیش آ سکتا تھا، کیونکہ اچانک جانے کیسے بائیں طرف سے ایک درخت ٹوٹ کر سڑک پر گرا تھا اور گہرے سناٹے میں دھماکہ ہوا تھا۔ ارسلان نے اس درخت کو سڑک کی طرف آتا دیکھ لیا تھا اور اس نے جلدی سے بریک لگا دی۔ اب اس کی کار ترچھی سڑک کے درمیان کھڑی تھی اور درخت سڑک پر گرا ہوا تھا۔ ایک طرف سے گزرنے کا راستہ تھا۔ ارسلان حیرت سے اس درخت کو دیکھ رہا تھا۔ پیچھے بیٹھے ہوئے شخص نے ایک نظر درخت کی طرف دیکھا اور دوسری نگاہ اپنے برابر میں بیٹھی ہوئی لڑکی پر ڈالی۔ اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ اس آدمی نے ایک پل کے لیے لڑکی کو گھورا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ ارسلان پریشان ہو رہا تھا۔ اس کو حیرت ہو رہی تھی، یہاں ایسا ہوتا رہتا ہے، لوگ درخت کاٹ لیتے ہیں، آپ یہاں سے نکلیں فوراً، اس شخص نے کہا۔ درخت کاٹ لیتے ہیں؟ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات سے؟ ارسلان نے گردن گھما کر اس آدمی کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ اسے درخت کی چوڑی کہتے ہیں، آپ چھوڑ دیں ان باتوں کو اور فوراً نکلیں یہاں سے۔ اس طرف سے راستہ ہے، آسانی سے کار نکل سکتی ہے۔ اس آدمی نے ایک طرف اشارہ کیا۔ ارسلان نے آگے راستے کی طرف دیکھا اور کار سیدھی کر کے اس طرف چل پڑا۔ اس آدمی نے ایک بار پھر اس لڑکی کو گھورا۔ وہ مسکرائی۔ درخت کے پاس سے گزرتے ہوئے ارسلان اس درخت کو بھی دیکھ رہا تھا۔ کار اس جگہ سے نکل کر پھر بھاگنے لگی، مگر ارسلان کی حیرت کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس کے بارے میں سوچتا رہا اور کوئی بات نہیں کی۔ باہر بیک مرر سے گرے ہوئے درخت کو دیکھا تھا۔ کار میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس خاموشی میں اس لڑکی کو جیسے سکون سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اطمینان سے بیٹھ گئی تھی۔ اب کار شہر میں داخل ہو گئی تھی۔ ایک چوک سے پہلے وہ آدمی بولا، ہمیں اس جگہ اتار دیں۔ لیکن آپ کی کالونی ابھی دور ہے، ارسلان نے کہا۔ یہاں میری بہن کا گھر ہے، ہم اس سے مل کر جائیں گے، اس نے بتایا۔ ٹھیک ہے، ارسلان نے کہا اور کار چوک میں روک دی۔ دونوں باہر نکلے۔ وہ آدمی مسکرا کر بولا، آپ کا بہت شکریہ۔ جی کوئی بات نہیں، ارسلان بھی مسکرا دیا۔ وہ دونوں ایک طرف چل پڑے اور ارسلان نے کار آگے بڑھا دی۔ اس نے ان دونوں کو ایک بار پھر دیکھنا چاہا اور جیسے ہی اس نے گردن گھما کر اس طرف دیکھا تو وہ چونک پڑا۔ سڑک بالکل سنسان تھی، اس طرف کوئی بھی نہیں تھا۔ ارسلان نے کار روک کر دائیں بائیں دیکھا، مگر وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دیے۔ اتنی جلدی غائب ہو گئے، بہت تیز چلتے ہیں کیا؟ ارسلان بڑبڑایا اور کار آگے بڑھا دی۔ ہلکی دستک کے ساتھ ہی دروازہ کھلا اور ثنا کا چہرہ نمودار ہوا۔ وہ مسکراتی ہوئی کمرے کے اندر آئی اور بیڈ کی طرف دیکھا۔ کمبل سر سے پاؤں تک لیے کوئی بے نیاز سو رہا تھا۔ اس نے کھڑکی سے پردے ایک طرف کر دیے تو سارا کمرہ روشن ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر ٹائم پیس اٹھا کر الارم کا وقت سیٹ کیا اور اسے دیوار کے ساتھ بنی شیلف پر رکھ دیا۔ ٹھیک 1 منٹ کے بعد کمرے میں تیز الارم بجنے لگا۔ کمرے میں حرکت پیدا ہوئی۔ ناگواری اور بند آنکھوں سے کمبل چہرے سے ہٹا اور ایک ہاتھ ٹائم پیس کو بیڈ پر تلاش کرنے لگا۔ جب نہ ملا تو اس نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ ٹپائی پر دیکھا تو ٹائم پیس نہیں تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جس سمت سے آواز آ رہی تھی۔ ساتھ ہی اس کی نگاہ ثنا پر پڑی۔ وہ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ بند کرو اسے،
ارسلان نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ اٹھو، بہت سو لیا۔ سنا نے الارم بند کر دیا۔ تم جاؤ، میں اٹھ جاؤں گا۔ ارسلان نے ایک بار پھر کمبل اپنے سر پر لے لیا۔ سنا نے کمبل ایک طرف کھینچ کر کہا، ڈیڈی کا پیغام تھا کہ تم ہر صورت 1 بجے آفس پہنچو، ضروری کام ہے۔ چلا جاؤں گا، تم جاؤ اور اپنا کام کرو۔ ارسلان کی نیند ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اٹھ کر کمبل پھر کھینچ کر اوپر لینا چاہا، لیکن سنا نے کمبل پکڑ لیا۔ ڈیڈی نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ میں تمہیں 1 بجے تک آفس بھیج دوں، بس اب اٹھو اور تیار ہو کر آفس چلے جاؤ۔ تم میرے پیچھے ہی کیوں پڑی رہتی ہو؟ ارسلان کو اب غصہ آنے لگا، کیونکہ دوسرے بھائیوں کو وقت پر جگانے کے لیے ان کی بیویاں ہیں۔ جب تک تمہاری بیوی نہیں آتی، یہ ڈیوٹی مجھے ہی پوری کرنی ہوگی۔ سنا بولی۔ ڈیڈی کی چمچی۔ ارسلان بغیر کمبل کے ہی لیٹ گیا۔ سنا بولی، 12 بج گئے ہیں، اٹھو، 1 بجے تمہیں ہر صورت آفس پہنچنا ہے۔ ڈیڈی کہہ رہے تھے بہت ضروری کام ہے۔ سنا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلایا۔ ارسلان کی نیند اڑ چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سنا اسے پوری طرح سے جگائے بغیر نہیں جائے گی، اور آفس میں بھی کام ہوگا، تبھی ڈیڈی سنا کو پیغام دے کر گئے ہوں گے۔ پتہ نہیں کیوں میں نے رات کو اپنے کمرے کی اندر سے کنڈی کیوں نہیں لگائی تھی؟ وہ اس لیے میرے پیارے بھائی، میں نے جو تمہیں جگانے کے لیے آنا تھا۔ وہ مسکرائی۔ اب جلدی کرو، دوبارہ سونے کی کوشش کی تو میں تمہارے اوپر پانی کی بالٹی ڈال دوں گی۔ سنا نے دھمکی دی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ ارسلان کی منگنی خاندان کی ایک لڑکی تانیہ سے ہوئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور منگنی کے بعد سے کہیں نہ کہیں مل بیٹھنے اور گپ شپ کا موقع نکال ہی لیتے۔ تانیہ بوتیک کا کورس کر رہی تھی۔ اس کا ارادہ تھا اپنا ذاتی بوتیک کھول کر فیشن کی دنیا میں جدت لاتے ہوئے کچھ ایسا خاص کرے کہ سب اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ فیشن میں کامیاب ہونا اس کا جنون اور خواب تھا، اور وہ اس میں محنت بھی کر رہی تھی۔ ارسلان نہانے اور کپڑے بدلنے کے بعد اپنے کمرے سے نکل کر ناشتہ کرنے کے لیے ڈائننگ ٹیبل کی طرف آ گیا تھا۔ دوپہر ہو گئی تھی۔ ناشتے کا وقت تو نہیں تھا، مگر کیونکہ وہ رات کو سفر سے دیر سے واپس آیا تھا، اس لیے آرام کے بعد اسے ٹائم ناشتہ ہو رہا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس کی ماں سعدیہ بھی برجمان تھی۔ وہ چائے کے گھونٹ لے رہی تھیں۔ شوگر کے مریضہ ہونے کی وجہ سے ان کی صحت کافی متاثر ہو چکی تھی۔ ان کے ایک ہاتھ میں ہر وقت تسبیح رہتی تھی اور ہونٹ ہلتے رہتے تھے۔ امی، مجھے جگانے کے لیے اسے مت بھیجا کریں۔ ارسلان نے سلام کرنے کے بعد کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ سعدیہ مسکرائیں۔ کیونکہ جگاتی نہیں ہے، مجھے تنگ کرتی ہے۔ ارسلان چائے کپ میں ڈالنے لگا۔ تمہاری بڑی بہن ہے، سعدیہ بولی۔ اتنی بھی بڑی نہیں ہے۔ ارسلان نے سلیس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ پھر بھی بڑی تو ہے نا۔ سنا اس کے سامنے برجمان ہو گئی۔ امی، آپ اسے کب تک گھر میں بٹھائے رکھیں گی؟ ارسلان نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ میری یار میں تم اپنی بات کر رہے ہو نا؟ سیدھی بات کرو، اپنی بات کرو کہ تم تانیہ کو گھر لانا چاہتے ہو۔ چھپ چھپ کر ملاقاتوں کو میں جانتی ہوں۔ سنا جھٹ سے بولی۔ ارسلان نے کہا، ہم چھپ کر کوئی ملاقات نہیں کرتے، سب کو پتہ ہے کہ ہم کہیں بیٹھ کر چائے پی لیتے ہیں۔ اچھا، اب تو تحفے بھی دینے لگے ہو تانیہ کو؟ میں نے کب اسے کوئی تحفہ دیا ہے؟ تم لگائی بجائی کرتی رہتی ہو، تمہیں کوئی اور کام نہیں کیا؟ ارسلان نے اسے گھورا۔ میں لگائی بجائی نہیں کر رہی، میرے پاس اس بات کا ثبوت ہے، سنا نے کہا۔ کیا ثبوت ہے؟ ارسلان نے کہا۔ وہ ساتھ ساتھ ناشتہ بھی کر رہا تھا۔ اب بھی دکھاؤں کیا؟ سنا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ارسلان بولا، ہوگا تو بتاؤ گی نا؟ بس کرو، ہر وقت تم بچوں کی طرح لڑتے رہتے ہو۔ سعدیہ نے ان دونوں کو سمجھایا۔ ابھی یہ لڑے گا، میں جب اس کا بھید کھولوں گی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سنا، بیٹھ جاؤ، تم کیا کرتی رہتی ہو؟ اگر یہ تحفہ دیتا ہے تو دینے دو،
سعدیہ مسکرائی تھی۔ ثنا بولی، میرا یہ مطلب نہیں کہ تانیہ کو گفٹ کیوں دیتا ہے، بلکہ مجھے اس بات نے مجبور کیا ہے کہ یہ مان نہیں رہا۔ تانیہ آخر میری دوست ہے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ لیکن امی، ارسلان اس بار تانیہ کے لیے باہر سے آتے ہوئے گفٹ لے کر آیا ہے۔ تم ہوش میں تو ہو؟ میں کچھ بھی نہیں لے کر آیا۔ اور اگر میں لے کر بھی کوئی چیز آتا تو کیا تمہارے کمرے میں رکھ کر اپنے کمرے میں جاتا تاکہ سارے شہر میں شور مچا دیتی؟ تم گفٹ کار کی سیٹ پر بھول گئے تھے جو میرے ہاتھ لگ گیا، ثنا نے اطمینان سے کہا، اور ارسلان کو پرسکون ہو کر ناشتہ کرتا رہا، اور پھر وہ باہر نکل گئی تھی۔ یہ تجھے چھیڑتی رہتی ہے، سعدیہ مسکرائیں۔ میں جانتا ہوں۔ اس نے چائے کا گھونٹ لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم دونوں میں دوستی بھی تو بہت ہے نا، سعدیہ نے کہا۔ یہ بات تو ہے۔ ارسلان نے اس بات میں سر ہلایا اور کھڑا ہو گیا۔ میں آفس جا رہا ہوں۔ ڈیڈی کو جانے مجھ سے کیا ضروری کام ہے کہ فوراً بلایا ہے، ورنہ آج میرا چھٹی کرنے کا ارادہ تھا۔ اسی وقت اچانک ثنا اندر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھا۔ اب اس کے اندر کیا تھا وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ثنا نے وہ شاپنگ بیگ ارسلان کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ ارسلان بولا، یہ کیا ہے؟ یہ وہ گفٹ ہے جو آپ تانیہ کے لیے لے کر آئے ہیں، اور اسے کار کی سیٹ پر ہی بھول کر آپ اپنے کمرے میں چلے گئے، ثنا نے بتایا۔ یہ میں لے کر آیا ہوں؟ ارسلان کو حیرت ہوئی۔ تم نے یہ میری کار کی سیٹ سے اٹھایا ہے؟ ہاں، میری نظر پڑ گئی تھی اس لیے اٹھا کر دیکھا اور پھر اسی جگہ رکھ دیا۔ اب جب تم مانے ہی نہیں تو میں اٹھا لائی۔ مجھے دکھاؤ۔ ارسلان نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ زیادہ مت بنو، اب مان جاؤ، یہ تم تانیہ کے لیے ہی لے کر آئے ہو، ثنا نے شاپر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ ارسلان کو حیرت تھی کہ اس نے تانیہ کے لیے کوئی چیز بھی نہیں خریدی تھی، مگر پھر یہ شاپنگ بیگ کہاں سے آ گیا؟ اس میں ہے کیا؟ ارسلان نے شاپر لے کر اندر جھانکا، پھر حیران کن نگاہوں سے دیکھنے لگا کیونکہ اس میں ایک لیڈیز ہینڈ بیگ تھا جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میں نے تو نہیں لیا۔ اچھا، تو کیا یہ اڑ کر آ گیا ہے؟ ثنا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، یاد آیا، رات کو آتے ہوئے ایک شخص اور اس کی بیٹی نے مجھ سے کار میں لفٹ لی تھی، کہیں ان کا نہ ہو؟ لیکن وہ تو خالی ہاتھ تھی۔ ارسلان کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ میری ایمانداری دیکھو، میں نے ہینڈ بیگ کھول کر نہیں دیکھا کہ اس میں کیا ہے، ثنا نے کہا، حالانکہ یہ پھولا ہوا ہے اور لگتا ہے اس میں کچھ ہے۔ اچھا، میں دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ ارسلان نے ہینڈ بیگ کھولا اور اندر سے ایک اون کی بنی ہوئی بلی نکلی۔ اس بلی کا رنگ سفید اور سیاہ تھا۔ اس کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے اصل ہو۔ ارسلان نے بلی ثنا کو دی اور سارا بیگ دیکھنے لگا، مگر اس بیگ میں اور کچھ بھی نہیں تھا، وہ خالی تھا۔ اس اون کی بنی ہوئی بلی کے سوا اور کوئی چیز نہیں تھی، بس ایک بلی، لیکن لگتی تو اصل ہے۔ ارسلان نے ایک بار پھر بلی کی طرف دیکھا۔ تم نے کن لوگوں کو لفٹ دی تھی؟ سعدیہ نے متفکر لہجے میں پوچھا۔ تم جانتے ہو نا ارسلان کہ آج کل حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور تم نے انہیں اپنے ساتھ کار میں بٹھا لیا، اگر کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو؟ سعدیہ نے سمجھایا۔ ان کی مجبوری نے مجھے ان کی مدد کرنے پر مجبور کر دیا تھا، ارسلان نے کہا۔ بلی ہے کتنی پیاری اور کیوٹ، ثنا نے طریفی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب یقین آ گیا کہ میں تانیہ کے لیے کچھ بھی نہیں لے کر آیا۔ مجھے کیا پتا، یہ کہانی بھی تو ہو سکتی ہے۔ تم سے اب کون اتنا الجھے؟ میں آفس جا رہا ہوں، ارسلان نے کہا، اور ہاں، یہ چیزیں سنبھال کر رکھ دو، یہ ان کی ہوں گی، ارسلان کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ جب تک اس کی مالکن نہیں ملتی میں اسے اپنے کمرے میں سجا دیتی ہوں، ثنا نے کہا، اور ہینڈ بیگ الماری کی دراز پر رکھ کر بلی نشست نگاہ کی شیلف میں سجا لی۔ اس جگہ رکھ کر اس نے کچھ دیر کے لیے اس کا جائزہ لیا۔ ثنا کو لگا جیسے اس نے اصل بلی اس جگہ بٹھا دی ہو۔ جائزہ لینے کے بعد جو ہی ثنا جانے کے لیے گھومی، بلی کی دونوں آنکھیں جھپکیں اور پھر سکت ہو گئیں۔
ارسلان کو اس کے ڈیڈی نے بینک بھیج دیا تھا کیونکہ اکاؤنٹ اس کے نام پر تھا اور ایک ضروری رقم دوسرے شہر میں ٹرانسفر کرنی تھی۔ ارسلان بینک میں تھا۔ اچانک تانیہ بینک میں داخل ہوئی۔ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ارسلان اپنی جگہ سے اٹھا اور سیدھا تانیہ کے سامنے جا کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی اسے دیکھ کر چونکی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ارسلان نے پوچھا۔ کھانا کھانے آئی ہوں، تانیہ بولی۔ بینک میں؟ تانیہ کی بات سن کر ارسلان کو حیرت ہوئی۔ تانیہ نے پوچھا، بینک میں کیا ہوتا ہے؟ بینک میں پیسوں کا لین دین ہوتا ہے۔ اور تم کیا اسے کوئی ریسٹورنٹ سمجھ کر آ گئی ہو؟ ارسلان مسکرایا۔ جب تم جانتے ہو کہ یہاں پیسوں کا لین دین ہوتا ہے تو پھر تمہارا سوال کیا اسٹوپڈ سا نہیں تھا؟ تانیہ کا لہجہ خشک تھا۔ میرا مطلب تھا کہ میں نے تمہیں اس سے پہلے کبھی اس بینک میں نہیں دیکھا۔